ننگے پاؤں پھرنے والا فقیر ہے. یہ ہے اس کی تعلیم. آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا، لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کی منظور نہیں ہوتی. دعا کی تعریف کیا ہے جو مقبول ہو جائے؟ فرمایا الدعاء ترک الذنوب، گناہوں کو چھوڑ دینا دعا ہے. گناہوں کو چھوڑ دینا دعا ہے. جس نے اللہ کی رضا کے لیے گناہ ترک کر دیے اسے پھر زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں. جس مولا کے لیے اس نے گناہ ترک کر دیے، جس مولا کے لیے اس نے جملہ شہوات ترک کر دی، اسے پھر زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں. ترک گناہ اور ترک شہوات یہی دعا ہے. پھر وہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے. پھر وہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے. اس لیے پھر مرد کامل کی ہر چاہت اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے. آپ نے فرمایا بحسبک ان قوما موتا تحیا القلوب بذکرہم. اس لیے ہر رات باری باری ایک باپ کسی ولی کے ذکر کا کرتے ہیں. اس کا راز بتا رہے ہیں. فرمایا بحسبک ان قوما موتا تحیا القلوب بذکرہم وان قوما احیاء تقسو القلوب برؤیتہم. فرمایا کہ ایسی قوم، ایسا طبقہ، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے. کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو آپ ان کو مردہ سمجھتے ہیں، وہ فوت ہو گئے، مگر ان کے ذکر کرنے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں. یہ اولیاء ہے. یہ اولیاء ہے. یہ وہ اولیاء ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں. ان کا ذکر کریں تو دل زندہ ہو جائے. اور فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو زمین کے اوپر زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ فقط ان کو دیکھنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. فقط ان کو دیکھنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے، میں نے رات ذکر کیا، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ بڑا پیارا لفظ ہے. فرمایا اچھے لوگ نہ بتاؤں کون ہیں؟ بھلے لوگ، اچھے لوگ تم میں سے کون ہیں؟ صحابہ سے پوچھا. فرمایا یا رسول اللہ، قالوا بلا، بتائیے. فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. دل کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ ایک وہ طبقہ ہے تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. یہ ایک طبقہ ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، وفات پر. اب ایک وہ طبقہ ہے ان کو آپ دیکھ نہیں سکے، تو پھر فرمایا تحیا القلوب بذکرہم، ان کا فقط ذکر کرو کہ ان کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ایسی زندگی پائی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر کے وہ بقا پائی ہے، اور اس فانی حیات کو ختم کر کے وہ باقی حیات پائی ہے کہ اب وہ وفات پانے کے بعد بھی مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. اور یہ ولایت کی علامت ہے، اللہ والوں کی، اولیاء کی علامت ہے کہ ان کے دیکھنے سے بھی دل زندہ ہو اور ان کے ذکر سے بھی دل زندہ ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں چلے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی پورا عطا پتہ ایڈریس نہیں بتایا کہ فلاں ضلع، فلاں تحصیل، فلاں تھانہ، فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں مقام، وہ میرا بندہ خضر فلاں جگہ ملے گا، ایسا پتہ نہیں بتایا۔ قرآن پڑھ لیں، تلاش میں نکلے تو پتہ نہیں بتایا، نشانی بتائی۔ کیا؟ نشانی بتائی، اور نشانی یہ بتائی کہ وہ جو مچھلی پکا کے، بھون کر، کاٹ کر، پکا کر، آگ میں تل کے، بھون کے اپنی مردہ حالت میں ہو جاتی ہے نا، جب آپ مچھلی کو کاٹ لیا، چھیل لیا، بھون لیا، پکا لیا اور اپنے کھانے کے لیے تیار کر لیا تو مردہ ہی ہے نا، اب اس کے تو زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ جب اس طرح مچھلی بنا کے چلو گے تو موسیٰ باری تعالیٰ وہ تیرا بندہ خضر علیہ السلام ملے گا کہاں؟ یہ لفظ دو طرح ہے، سمجھ لیں، ایک خضر اور ایک خضر۔ یہ خضر زیر کے ساتھ، یا خضر، عربی میں چونکہ دوات بولتے ہیں تو خضر، اردو میں بولیں گے تو خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام، دو طرح نام آتا ہے۔ اچھا، تو باری تعالیٰ وہ ملے گا تیرا بندہ کہاں؟ تو پتہ نہیں بتایا، فرمایا مچھلی بھون کے کاٹ کے ساتھ رکھ لے، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہیں میرا بندہ ہوگا۔ بس یہ قرآن ہے۔ پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائی، پھر حضرت بشر الحافی کا قول بتایا، اب قرآن بتا رہا ہوں، سند لا رہا ہوں۔ جہاں مردہ مچھلی بھون کے کھانے کے لائق جہاں زندہ ہو جائے وہاں میرا بندہ ہوگا۔ تو قرآن نے اصول یہ دیا کہ جہاں مردہ زندہ ہو جائے وہاں اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ مچھلی اس جگہ رکے تو مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں سرنگ بناتے نکل کے بھاگ گئی، زندہ ہو گئی، بھاگ گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بتانا یاد نہ رہا، آگے گئے تو اللہ پاک نے اس بات کی پوری تصریح و تحقیق کروانی تھی، اس لیے نسیان طاری فرما دیا، بلا دیا۔ آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع ذرا کھولو، بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں۔ تو یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو جہاں ہم رکے تھے، وہ پانی جہاں وضو کیا، تھوڑی دیر پڑاؤ کیا، وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، وہ تو مچھلی اب ہے ہی نہیں برتن میں۔ تو اب قرآن کے الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے ذالک ما کنا نبغی، وہی جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ قرآن کی سند آ گئی نا، ذالک ما کنا نبغی، وہی جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر جن قدموں پر آئے تھے انہی کی تلاش کرتے کرتے وہاں تک جا پہنچے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، جب اس جگہ پہنچے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے ہمارے خاص بندوں میں سے بندہ پا لیا۔ تو اس سے تین چیزیں ثابت ہوئی، ایک مردان حق کی تلاش میں نکلنا سنت انبیاء ہے، اللہ والوں کی تلاش میں جانا سنت انبیاء ہے۔ میری بات سمجھیں، فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ والوں کی تلاش میں جانا، بولیے، سنت انبیاء ہے۔ اللہ کی تلاش میں نہیں جا رہے وہ، اللہ تو ملا ہوا ہے، اللہ ملا ہوا ہے تو وہ نبی اور رسول ہیں، اللہ تو پہلے ملا ہوا ہے، سوچنے کی بات ہے، اللہ مل چکا ہے، اب اللہ کے بندے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اللہ ملا ہوا ہے، رسول ہیں، کیا رسول ہیں، مگر اللہ کے بندے کی تلاش میں جا رہے ہیں، سنت انبیاء ہے۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ درجہ اور رتبہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے،
خضر علیہ السلام سے درجہ تو موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے کہ رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، تو بڑے رتبے کے رسول اپنے سے کم رتبہ بندے کی تلاش میں نکلے، یہ کیسے ہے؟ بات کی سمجھ آئی؟ بڑا چھوٹے کی تلاش میں گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ چھوٹا بڑے کی تلاش میں جاتا۔ اس کی حکمت کیا ہے وہ سن لیں۔ حکمت یہ ہے کہ اگر ولی نبی کی تلاش میں جاتا، خضر علیہ السلام ولی ہیں مذہب مختار اور قول مختار کے مطابق، بعض علماء کے ہاں نبی بھی ہیں، اگر خضر علیہ السلام کم رتبہ ہے، موسیٰ علیہ السلام رسول اعلی التحقیق، اس پر تو اختلاف نہیں ہے، اور ان کے نبی یا ولی ہونے پر اختلاف ہے، تو اگر خضر علیہ السلام نکلتے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تو عمل خضر شریعت میں سنت نہ بنتا۔ جب کوئی کام رسول نبی اور رسول کرتا ہے تو وہ شریعت میں سنت بن جاتا ہے۔ جب ولی کوئی کام کرتا ہے تو وہ عمل خیر و برکت بنتا ہے، شریعت میں سنت نہیں بنتا۔ بات سمجھ لیں، اولیاء اگر کوئی کام کریں ذاتی اور وہ سنت نبی نہ ہو، ذاتی فعل ہو، تو وہ ایک مستحسن عمل بنتا ہے، مستحسن فعل بنتا ہے، باعث خیر و برکت فعل بنتا ہے، شریعت میں سنت نہیں بنتا۔ عمل کوئی سنت تب بنتا ہے جب اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول صادر کرے، اس سے صادر ہو، وہ سنت بنتا ہے۔ جب سنت بنی، کوئی فعل جب سنت بن گیا تو وہ شریعت ہو گیا۔ کوئی فعل جب سنت بن گیا، سنت نبی اور سنت رسول، تو کیا ہو گیا؟ وہ شریعت ہو گیا۔ اور اگر سنت نبی نہ تھا، فعل ولی تھا، آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں، وہ باعث خیر و برکت ہے، مگر نہ وہ شریعت میں سنت ہے اور نہ وہ خود عمل شریعت ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ولیوں کو تلاش کرنا شریعت بن جائے، اللہ کے ولیوں کی تلاش کرنے کا عمل داخل شریعت ہو جائے، اور اللہ کے ولیوں کو تلاش کرنے کا عمل خود سنت